الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليمًا كثيرًا كثيرًا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. صدق اللہ العظیم. ہمارے مسلم معاشرے میں تعلیم و تربیت کی کمی اور دینی معلومات سے عدم واقفیت کی وجہ سے بہت سے معاملات میں غلط فہمیاں اس درجے بڑھ گئیں کہ بسا اوقات اسلام کو ماننے والا بھی اپنے من میں خیالات کی دنیا میں یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ جیسے مذہب اسلام اس پر کسی طرح کا ظلم کر رہا ہے، اور وہ غلط فہمیاں اتنی زیادہ پھیل چکی ہیں کہ لوگوں کو دینی تعلیمات سے واقفیت تو ہے نہیں، اور انہوں نے دین کے سلسلے میں حساس ہو کر جاننے کی کوشش بھی نہیں کی. یہ پڑھنا، سمجھنا، سوچنا انہوں نے ضروری نہیں سمجھا کہ جو نظریہ وہ قائم کر رہے ہیں اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے. چنانچہ اپنے ذہنی تخیلات کی بنیاد پر، اپنے وہم و گمان پر، اپنے خیالات کی بنیاد پر انہوں نے کچھ رائے قائم کی، اور پھر امت میں دو طبقے وجود میں آ گئے. ایک طبقہ وہ ہوا جو دین بیزار ٹھہرا، جس نے یہ کہا کہ صاحب اسلام میں، مذہب میں شدت ہے، اس لیے اس نے سرے سے مذہب کو چھوڑ دیا، اور وہ ایک خاص وقت کا انتظار کرنے لگا، ٹائم آئے گا بدل لیں گے خود کو، اور وہ سیٹسفائی ہے، مطمئن ہے اپنے اس عمل سے. ایک طبقہ وہ ہے جو بیچارہ الجھن کا شکار ہے، اس کے لیے یہ ڈیسیزن لینا ذرا مشکل ہوتا ہے کہ آخر وہ کرے تو کیا کرے، جائے تو کہاں جائے. جن مسائل میں عامتاً غلط فہمی پیدا ہوئی ہے انہی میں ایک بنیادی مسئلہ ہے سیر و تفریح کا تصور. ہمارے یہاں سیر سپاٹا کہہ دیتے ہیں، گھومنے جانا، انجوائے کرنا، منالی کے، کشمیر کے، نینی تال کے، اور کون کون سے سب تال ہیں، سفر کرنا، سیر و سیاحت کو اپنی زندگی میں جگہ دینا. کلائمیٹ چینج ہو جائے، طبیعت میں نشاط پیدا ہو جائے، اور ذرا کہیے کہ بوجھل من اور اداسی کی دنیا کسی طرح ختم ہو، اور گرمی کے دنوں میں آدمی راحت پانے کے لیے ٹھنڈے علاقوں کا دورہ کرتا ہے، گھومنے جاتا ہے، یا ان تاریخی مقامات پر وہ جاتا ہے جن کا کسی نہ کسی درجے میں تاریخ سے کوئی تعلق رہا ہے. اور بہت سے طریقے ہیں
جہاں لوگ اپنی زندگی کو سیر و تفریح کے حوالے سے اس کے دائرے میں لا کر گھومنے جاتے ہیں اور اپنی طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے لیے وہ یہ قدم اٹھاتے ہیں۔ تو ایک طبقہ تو وہ ہے جو سرے سے اس کا منکر کہ صاحب اسلام میں ایسی کوئی اجازت نہیں ہے، کوئی گنجائش نہیں ہے، اور ایک طبقہ وہ ہے جو الجھن کا شکار ہے۔ چنانچہ عدم معلومات یعنی دین کو نہ جاننے کی وجہ سے اس پوائنٹ پر آنے کے بعد، اس کو آپ ایسے سمجھیں جب شادی ہو جاتی ہے بالخصوص تب نئے نئے دو بچے ازدواجی زندگی کے بندھن میں بندھے، نئی نئی شادی ہوئی، لڑکی کے اپنے گھر کا ماحول کچھ اور ہے اور لڑکے کے گھر کا ماحول کچھ اور ہے۔ لڑکی کے یہاں مکمل آزادی رہی ہے اور اس طرح کے مسائل میں وہاں ذرا وسعت سے کام لیا گیا اور یہ کہا گیا کہ بھئی یہ سیر و تفریح جو ہے اسلام میں ممنوع نہیں ہے۔ کئی بار حدود و قیود کی رعایت کے ساتھ اس کو اختیار کیا گیا اور کئی بار وہ سرحدوں سے نکل گئے، دائرے انہوں نے توڑ دیے۔ غرض یہ کہ یہ بچی جس ماحول سے آئی ہے اس ماحول میں سیر و تفریح کا، گھومنے پھرنے کا ایک مزاج تھا۔ آ گئی ہے ایسے مولوی صاحب کے یہاں کہ جہاں شدت بہت زیادہ ہے۔ بیگم نے کہا دیکھنا آپ تو کہیں لے جاتے بھی نہیں، ہمارے ابو تو لے جاتے تھے۔ ہاں تیرے باپ کا گھر تھا وہ، جی آئی بڑی، تجھے پتا گھومنے نہیں جاتے، کتنی بے حیائی پھیل رہی ہے۔ وہ ایک لفظ انہوں نے کہا اور پورے نظام کو کنڈیم کر دیا۔ گھر والی نے سوچا چلو اس وقت دین اور دینی رنگ اور مزاج غالب ہے، پھر کسی موقع پہ دیکھیں گے۔ اس نے پھر بریڈ پہ مکھن لگایا، پھر شوہر کو کھلانے کی کوشش کی۔ دیکھنا اسے ذرا دودھ میں ڈبو کے چائے میں لگا کے کسی طرح کھا پی کے دیکھ لو، اگر بات بن جاوے گھمانے لے چلو۔ اچھا چلو انڈیا گیٹ آئس کریم کھلا لاؤ۔ وہ پھر شدت تھی، اس نے پھر کہا کہ تمہیں پتہ نہیں میں نے پہلے بھی کئی بار منع کیا، مذہب اسلام ان چیزوں کو بالکل قطعاً اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور مجھے بر وقت ایک لطیفہ یاد آ گیا، وہ سن لیجیے، آپ کو لبوں پہ تبسم آ جائے گا تھوڑا سا۔ ایسے ہی کسی دیندار آدمی کا نکاح ہوا، ایسا ہی، یہ ہوتے ہیں پٹ دیندار جن کے پلے معلومات نہیں ہوتی، نہ علماء سے ان کا کوئی ربط ہوتا ہے، نہ دینی کتب کا مطالعہ ان کی زندگی میں ہوتا ہے۔ یہ تو تخیل کے دیندار ہوتے ہیں جو ان کا من ان کو سیٹ کرتا ہے نا دینداری، اس کو یہ فریم میں فریم لگا لیتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو یہ پٹ دیندار۔ اب وہ پٹ دیندار کی جو گھر والی تھی، جب وہ شب عروسی میں، شب زفاف میں، پہلی رات میں ملاقات کے لیے حضرت تشریف لے گئے اندر کمرے میں، تو انہوں نے سوچا بھائی پہلا دن ہے ذرا مہذب بولو، پہلا دن ہے ذرا مہذب بولو۔ وہ ہوتا ہے نا جب محبت کی ابتدا ہوتی ہے، آپ کیسے ہیں، کیسی ہیں، آپ کچھ دن کے بعد تم کیسے ہو، ہے نا، پھر آپ سے تم، اور نکاح کے بعد ڈائریکٹ کھڑی ہو رہی نہیں ہو رہی تھی یہاں سے ختم۔ اس پر میں نے ایک شعر کہا تھا بہت پہلے، یہ جو آپ سے شعر ذہن میں نہیں آ رہا، یہ جو آپ سے تم تک کا کچھ اس طرح سے کہا تھا، بہرحال مزید محبت کا پتہ دیتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ اپنی دینداری کے خول میں اتنے زیادہ مگن ہوتے ہیں کہ وہ بیچارے اس سے نہیں نکل پاتے۔ تو ایسے ہی کسی دیندار آدمی کا نکاح ہوا، اس نے کہا بھائی پہلی رات ہے ذرا مہذب بولیں گے، تو اس نے مہذب بولا۔ اسے یہ پتہ نہیں تھا وہ اس سے زیادہ مہذب ہے۔ اس نے تہذیب کے دائرے میں آ کے کہا کیا نام ہے حضور کا؟ بھرپور لطف اٹھائیے گا، بہت شاندار لطیفہ ہے۔ اس نے بڑے محبت سے، بڑی یعنی
احترام اور محبت اور ادب کی دنیا میں ڈوب کر غالب کا چچا بنتے ہوئے اس نے کہا کیا نام ہے حضور کا؟ اس نے آگے سے جواب میں کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ تو سٹ پٹا گیا، پہلی رات ہے اور گفتگو ہم تو دائرہ تہذیب میں لا کے اس اللہ کی بندی سے بات کرنا چاہ رہے۔ آگے سے اس نے جواب میں کہا کیا فرمایا حضور نے؟ وہ ابھی بھی اس سے مخاطب ہے۔ اس نے کہا حضور نے کہا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، شریعت کی پابندی کرو۔ اسے جلال آیا، اس نے گیٹ کھولا، اپنی امی سے کہا امی آ جاؤ تعلیم ہو رہی ہے۔ سمجھ رہے؟ تو یہ اس نوع کے جو دیندار ہوتے ہیں ان کی صورتحال کچھ ایسی ہوتی ہے، معلومات نہیں ہوتی، اور وہ اللہ کے بندے اسلام کی تعلیمات سے عدم واقفیت ہونے کی وجہ سے اسلام کی بدنامگی کا سبب بنتے ہیں۔ تو جن مسائل میں عامتاً غلط فہمی ہے اور جن مسائل میں بہت سے لوگوں نے بندشیں لگائی ہوئی ہیں اور حد فاصل قائم کیا ہوا ہے اور انہوں نے بالکل باؤنڈری کر دی ہے، صاحب اس سے آگے آپ جا ہی نہیں سکتے، ان مسئلوں میں ایک بنیادی مسئلہ یہ گھومنے کا بھی ہے۔ وہ آپ کے علاقے کا ایک گھماؤ آدمی ہے، بہت گھومتا ہے وہ۔ ابھی ہمارے ایک قاری صاحب ہیں، ان کی ملاقات ہوئی، وہ برف والا ہے نا، برف والا، برف یاد آیا آپ کو کچھ؟ اس کی ملاقات ہوئی ہمارے ایک قاری صاحب سے، کہنے لگے یار وہ بڑے خطرناک مولوی صاحب ہیں، انہوں نے تو میرے برف پہ تقریر کر دی تھی۔ اب یہ ایک بنیادی سوال ہے، میں نے صرف تفریح کے لیے جملہ نہیں بولا ہے، یاد رکھیں اسلام میں تفریح کی ممانعت نہیں ہے، اسلام میں تفریح کی ممانعت نہیں ہے۔ انسانی فطرت کا یہ خاصہ ہے، انسانی فطرت کی یہ مجبوری ہے، انسانی طبیعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ کسی ایک جگہ مستقل رہتے رہتے اکتا جاتی ہے۔ کیا ہو جاتی ہے؟ اکتا جاتی ہے، وہ تبدیلی چاہتی ہے۔ اگر آپ اسے تبدیل نہیں کریں گے تو نقصان ہوگا۔ چنانچہ بیویوں کو ہینڈل کرنے کے لیے جو شوہر اس شدت کے ساتھ اڑ جاتے ہیں، نہیں یہ بالکل دین کے خلاف ہے، ان کی بینڈ بجتی ہے پھر۔ اس لیے علماء کے قریب آئیں، دینی کتب کا مطالعہ کریں، جاننے کی کوشش کریں کس حد تک آپ اپنے بچوں کو اپنی لائف میں انجوائمنٹ لا سکتے ہیں اور کتنا ان کو آپ گھمانے لے جا سکتے ہیں، کس حد تک آپ اس عمل کو انجام دے سکتے ہیں۔ شریعت نے مکمل بندشیں لگائی ہیں یا کچھ گنجائشیں باقی ہیں؟ چنانچہ جب پورے طور پر ہم یہاں شدت سے اڑ جاتے ہیں تو گھر برباد ہوتے ہیں، گھر تباہ ہوتے ہیں، لڑکے اپنی دینداری پہ ہوتے ہیں، اور بچیاں چونکہ بچیوں کی مجبوری ہوتی ہے، وہ 20 سال کی تہذیب کو 20 دن میں نہیں، سمجھ رہے ہیں نا، 20 دن میں وہ نہیں چھوڑ سکتی ہیں۔ کتنے سال کی تہذیب کو؟ بھائی 20 سال وہ اپنے باپ کے یہاں رہ کے آئی ہے، اور 20 سال میں اس نے 15 سال ایسے ہوش کے گزارے ہیں جب وہ اپنے باپ کے ساتھ ہر سال سیر و تفریح کے لیے گئی ہے۔ اور آپ کیا چاہتے ہیں اسے ایک رات میں کیا فرمایا حضور نے؟ ایک رات میں چاہتے ہیں نا بن جائے رابعہ بصریہ؟ ممکن نہیں ہے یہ بات۔ چنانچہ گھر ٹوٹتے ہیں، اور اس حد تک ٹوٹتے ہیں کہ کسی کی بیٹی طلاق پا کر اپنے گھر چلی جاتی ہے، کسی کی بیٹی کو طلاق ہو جاتا ہے، یا رشتوں میں اتنی تلخی واقع ہو جاتی ہے کہ اس تلخی کی وجہ سے زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ آئیے جائزہ لیتے ہیں اسلام اس سلسلے میں کیا کہتا ہے، تفریح کی اجازت کہاں تک ہے، گھومنے کو شریعت اسلامی کس درجے پسند کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر بھیجے ہوئے دین کو مکمل کر چکے ہیں۔ کیا کر چکے ہیں؟ مکمل کر چکے ہیں، اور وہ دین انسانی فطرت کے عین مطابق ہے، انسان کی جو فطرت ہے نا اس کے عین مطابق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر یہ کہ اس میں ایسی کوئی بات، ایسا کوئی نقص نہیں ہے جہاں اس پر انگلی رکھی جا سکے، جہاں اس پر انگلی رکھی جا سکے۔ اس لیے جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ انسانی شخصیت کے بنانے اور بگاڑنے میں اس سیر و تفریح کا، تفریح کی دنیا کا بڑا ایک اہم رول ہے، بڑا کردار ہے، لیکن یاد رکھیے
معاشرے میں جو اخلاقی گراوٹ اس وقت پائی جا رہی ہے اور نوجوان نسل جو بے راہ روی کا شکار ہوتی چلی جاتی ہے اور سیر و تفریح کے مقامات تفریح گاہ سے نکل کر عیاشی کے اڈے بنتے چلے جاتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے تفریحی مقامات کو حدود میں نہیں رکھا، وہ ان حدود سے نکل گئے جو اسلام نے ان کے لیے طے کی تھی۔ چنانچہ مذہب اسلام تفریح کی اجازت تو دیتا ہے، اور وہ تفریح کی اجازت اس حد تک دیتا ہے کہ جو لوگ نام نہاد عقل مندوں کی صف میں، جیسے آپ نے دیکھا ہوگا نا ٹی وی ڈیبیٹ پہ کچھ لوگ جا کے بیٹھ جاتے ہیں، ہمارے بھی ہوتے ہیں اور دیگر قوم کے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہمارے بکاؤ ملا بیٹھتے ہیں نا ٹی وی پہ، ہر ایک بکاؤ نہیں ہوتا، اس لفظ کا اس کو ذرا ذہن میں رکھیں، کبھی پتہ چلے جسے دیکھو اسے طے کر دو۔ کچھ ہیں، کچھ کمبخت ہیں جو بکاؤ ملا ہیں، جنہوں نے قوم کی ٹھیکیداری لی ہے کہ وہ 5,000 روپے میں جا کر کے وہاں بیٹھیں گے اور چینل پہ بیٹھ کے پوری قوم کے منہ پہ کالس پتوانے کا کام کریں گے۔ وہ کچھ ہیں، اللہ انہیں ہدایت دے، سمجھ دے، اور ان کے اس بد عمل سے ان کو باز رہنے کی اللہ توفیق عطا کرے۔ سب لوگ نہیں ہوتے، جیسے وہ لوگ ڈیبیٹس پہ جا کے بیٹھتے عدم معلومات، انہیں پتہ نہیں ہوتا کچھ بھی، اور ٹی وی اینکرز ان کو دبا لیتے ہیں چونکہ وہ ان سے زیادہ پڑھ کے آئے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی میں اور آپ، ہم میں اور آپ میں ایک بڑی تعداد ایسی ہے کہ جس کو معلومات نہیں ہے، اور وہ معلومات نہ ہونے پر جن مسائل میں شدت اختیار کیے ہوئے ہیں وہ مسائل کئی بار مشکلات پیدا کرتے ہیں معاشرے میں، انہی میں سے ایک یہ ہے۔ تو مذہب اسلام تفریح کی اجازت دیتا ہے، گھومنے کی اجازت دیتا ہے، لیکن چند ایک شرطیں لگاتا ہے۔ کیا لگاتا ہے؟ چند ایک شرائط لگاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو اپنے نبی پر نازل کرنے کے بعد مکمل کر دیا، اور اسلام اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر نازل کر کے بندوں کے لیے اسے پسند کر چکے ہیں، اور اللہ کے نزدیک دین اسلام ہی ہے، اسلام کے سوا اللہ کے نزدیک کوئی دین قابل قبول نہیں ہے۔ اب ایک طرف مذہب اسلام تفریح کی اجازت دیتا ہے، ایک طرف مسلم معاشرے کا بگاڑ تفریح گاہوں کے حوالے سے، تو اس کا بنیادی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ مسلم معاشرہ ان حدود سے نکل کر تفریحات کی دنیا میں آتا ہے جو حدود اسلام نے قائم کی ہیں۔ چنانچہ جو حدود اسلام نے متعین کی ہیں ان میں بنیادی طور پر ایک اصولی سبق اسلام پڑھاتا ہے، مذہب اسلام ایک اصولی سبق دیتا ہے، اور وہ اصولی سبق یہ ہے کہ جو تفریح آپ کی ہے وہ با مقصد ہو۔ وہ کیا ہو؟ با مقصد ہو، بے مقصد نہ ہو۔ جیسے آپ کی کسی سے ملاقات ہوئی، کیا بات ہے بھائی، بڑے خوش خرم معلوم ہو رہے ہو، ہاں میں کل کشمیر جا رہا ہوں۔ اچھا بھائی کیوں جا رہے ہو؟ بس وہ میرے کچھ پٹ دوست تھے، کل ان سے ملاقات ہوئی اور یہیں پٹ پنے میں ہم نے ٹکٹ کرا لیے۔ یہ ہوتا ہے نا ہمارا، تو بے وقوفی ہے۔ مومن کسی بھی اچھے عمل کو بغیر کسی نیت کے انجام دے، مومن کے اس عمل پر تف ہے۔ ہمارے یہاں عمل کا مدار نیت پر ہے۔ جب آپ کسی عمل کو انجام دیتے ہیں، آپ کی نیت کا حسن واضح کرتا ہے اس عمل پر اللہ کی طرف سے آپ کو ملنا کیا ہے۔ آپ کی نیت کا کھوٹ واضح کرتا ہے اس عمل کے اثرات کیسے مرتب ہوں گے۔ اس لیے مومن سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ مومن کوئی کام کرے اور اس کو بے مقصد کرے، بے نیت کرے۔ اس لیے اصولی طور پر یاد رکھیں، آپ جب تفریح کے لیے نکلتے ہیں تو وہ تفریح آپ کے لیے مقصد رکھتی ہو، اس کا کوئی ریزن ہونا چاہیے، اس کی کوئی بنیادی وجہ ہونی چاہیے۔ چنانچہ اسلام کہتا ہے کہ تفریح نہایت دلچسپ و مزیدار سرگرمی ہے، بشرطے کہ بہتر و بامقصد ہو۔ محض وقت کے ضیاع یا نفسانی خواہش کے لیے تفریح کی کوئی گنجائش اسلام میں نہیں ہے، یوں ہی منہ اٹھایا اور چل دیے۔ اب مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ آپ
ایک جوڑا جو ہے یہ چاہتا ہے کہ وہ گھومنے جائے تو بہت سے مقاصد ہو سکتے ہیں. بنیادی مقصد یہ ہے کہ میری شریک حیات کا مجھ پر حق ہے, میرے جسم کا مجھ پر حق ہے. ذرا کلائمیٹ چینج ہوگا, موسم کی تبدیلی میسر آئے گی تو جسم میں نشاط پیدا ہوگی اور میرے جسم کو ایک نئی قوت حاصل ہوگی. میں اس نئی قوت کو اللہ کی راہ میں صرف کروں گا, اللہ کے دین پر لگاؤں گا. میری شریک حیات ہے, اس کے لبوں پر موتی سے اس کے لبوں پر پھول سی ایک مسکراہٹ واقع ہو جائے گی, وہ خوش ہو جائے گی. بیوی کو خوش رکھنا, اس کی دلجوئی کرنا, یہ مستقل ایک مسنون عمل ہے. آپ نے ایک مقصد کے تحت سفر کیا, اب شریعت اس کی اجازت آپ کو دیتی ہے. اور پھر یہ ایک اصولی مقصد بیان, ایک اصولی پہلو بیان کر کے آپ کو وہ کہتی ہے کہ مقصد, ریزن لائیے, وجہ لائیے. اور وجہ لانے کے بعد اب جب آپ نکل پڑے تو اس کا خیال رکھیے کہ جو تفریح اور جو سیر سپاٹا, جو کھیل اور جو کود آپ کر رہے ہیں, جو کھیل کود آپ کر رہے ہیں, وہ ایسا نہ ہو جس میں انسانیت کا احترام اور وقار مجروح ہوتا ہو. ایسا کوئی عمل نہ ہو. اسلام اس کی سخت ممانعت کرتا ہے. جیسے آج کل بہت سے کھیل چل رہے ہیں, بھوکے جانوروں اور انسانوں کا مقابلہ. وہ ایک مقابلہ آتا ہے نا, بھینسا ہوتا ہے غالباً وہ, اور اس کو باندھا ہوا ہوتا ہے اور ایک گراؤنڈ ہوتا ہے, اور اس گراؤنڈ میں اس کے پیچھے جو ہے وہ انسانوں کے پیچھے بھاگتا ہے, وہ اٹھا کے پٹک بھی دیتا ہے. اس میں کئی مرتبہ اس بات کے قوی امکانات ہوتے ہیں کہ کوئی ایسی سخت چوٹ بندے کو آ جائے جس سے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بستر کی زینت بن جائے. تو اس طرح کے کھیلوں کی اور اس طرح کی سیر و تفریح کی اجازت اسلام نہیں دیتا ہے. یا کسی کی عزت اچھالنا, خدا کی بنائی ہوئی چیزوں کا استہزاء کرنا وغیرہ وغیرہ. آج کل تو سیر و تفریح کے نام پہ بہت کچھ چل پڑا ہے, اور یہ سب مغربی تہذیب کو فالو کرنے کا نتیجہ ہے. دوسرے نمبر پر اسلام یہ کہتا ہے کہ کھیل کود میں, سیر و تفریح میں آپ اس کا خیال رکھیں گے کہ لباس کی بہت اہمیت ہے. بڑی تعداد ہے جو سوئنگ کرنے جاتی ہے. کہاں جا رہے؟ گرمی بہت ہو رہی ہے, میں جا رہا ہوں سوئمنگ پول میں. اور پتہ چلا ہمارا سانڈ کی مانند وہ ذرا سا کچھا پہن کے گھٹنے کھول کے گھوم رہے. ہرگز شریعت اجازت نہیں دیتی. گھٹنے سے لے کے, گھٹنا شامل ہے, یاد رکھیے گا, ناف شامل ہے, گھٹنا شامل ہے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں گھٹنے سے لے کے ناف تک کا حصہ سطر ہے, سطر, اس کا چھپانا ضروری ہے. اب اگر آپ کو سوئنگ بھی کرنا ہے, آپ کو نہانا بھی ہے, یا جھرنوں میں نہانا ہے, تو آپ کو اس کا لحاظ کرنا ہوگا. آپ کسی اہرے غیرے دین کے مالک نہیں ہیں, آپ کسی ایسی تہذیب کے مالک نہیں ہیں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہو, کسی کی خیرات پر مشتمل ہو. آپ اس دین کو فالو کرتے ہیں جو منزل من اللہ ہے, اللہ کی طرف سے نازل کیا گیا ہے. ایک مسلمان کو اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی کہ صاحب وہ ذرا سے انڈر ویئر میں اور گلاٹی مارتا پھر رہا ادھر سے ادھر. آپ کو نہانا ہے, سوئنگ کرنا ہے, ہرگز ہی شریعت منع نہیں کرتی, لیکن اس کا لحاظ رکھا جائے گا کہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک کا حصہ سطر میں داخل ہے, اس کا چھپانا ضروری ہے, اس کو چھپا کے نہائیے. پھر وہاں کنیاں نہ ہو, سمجھ رہے, وہاں کنے ہو, کنیاں نہ ہو. اگر کنے اور کنیاں ایک جگہ نہا رہے ہیں تو اس کی اجازت, ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے ہمارے یہاں کہ وہ صاحب تفریح ہے. بھائی تفریح میں آزاد نہیں ہے, مومن کی خوشی بھی شریعت کے تابع ہے اور مومن کا غم بھی شریعت کے تابع ہے. دوسرے نمبر پر ایسا کوئی کام نہ ہو جو کسی کے لیے مضرت کا, تفریح کا, استہزاء کا, تکلیف کا سامان ہو. مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے اللہ کے مسلمان بندے بالخصوص محفوظ رہیں. تیسری ایک بنیادی بات جو شریعت اسلامی کہتی ہے وہ یہ کہ تفریح کے لیے ایک وقت ہے, جہاں وہ بے قاعدہ نہیں ہونی چاہیے وہاں اس کے لیے وقت کا تعین ضروری ہے. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ آپ عشاء سے پہلے نیند کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کے بعد باتوں کو ناپسند کرتے تھے. عشاء سے پہلے آپ کو سونا اچھا اور عشاء کے بعد آپ کو جاگنا اچھا.
یعنی بے مقصد عشاء کے بعد جاگنا نبی پاک کو پسند نہیں تھا. اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی ہے کہ آپ تفریح کریں اور بے مقصد ہو. پتہ چلا کہاں جا رہے ہو بھائی؟ وہ جا رہے ہیں جی ہم تو نینی تال جا رہے ہیں. کب لوٹو گے؟ وہ پتہ نہیں کب لوٹیں گے. آپ پٹیں، آپ بے وقوف ہیں، آپ کا علاج چل رہا ہے شادرے سے، آپ احمق ہیں کیا؟ آپ تعارف کرائیے اپنا. غلط بات ہے. ایک مومن اپنے لیے یہ کہہ کر آزاد نہیں ہو سکتا کہ صاحب میں جو ہے وہ کسی وقت کا پابند نہیں ہوں. پتہ چلا بھائی ہم تو بہت نہائے، ایسے ہے نا سلم پور کی گراؤنڈ لیول کی زبان، اور بھائی تیرا بھائی بہت نہایا. ہاں ظاہر ہے بھائی نہایا، بہن تھوڑا ہی نہائی ہے. تیرا بھائی بہت نہایا. اچھا بھائی کتنا نہائے ہو؟ 11 بجے سے اثر ہو گئی. اچھا ظہر پڑی تھی؟ بس وہ نہانے میں ظہر کا ہی پتہ نہیں چلا. نہیں، آپ بڑی غلطی پر ہیں. اور انہی چیزوں کی وجہ سے امت کا ایک بڑا طبقہ ہے عدم معلومات کی وجہ سے وہ تفریح کے قریب نہیں جاتا ہے. چنانچہ یہ لوگ بے قاعدہ اور بے ضابطہ زندگی گزارنے والے عدم معلومات کی وجہ سے ان لوگوں کے لیے، ان بچیوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں جو بچیاں اپنے گھر آنگن میں اس ماحول کو چھوڑائی ہوتی ہیں. اس لیے تفریح کے لیے بنیادی طور پر حدود اوقات کی پابندی، جیسے رات کو اللہ پاک نے آرام کے لیے بنایا اور دن کو باقی سرگرمیوں کے لیے. ہمارا مزاج کیا ہے؟ فطرت کے خلاف چیزیں عمل میں لانا اور پھر سکون تلاش کرنا. عجیب بات ہے، فطرت کے خلاف چیزیں عمل میں لانا اور سکون تلاش کرنا. مثلاً بھائی دن میں نہانے میں مزہ نہیں آتا، وہ اس میں سمپل میں لائٹیں لگی ہوئی نا، مغرب بعد نہاویں گے اور دیر تک نہا رہے جی. بے وقوفوں کی جماعت فارم ہاؤس بک کیا اور عقل کے اندھے رات دیر تک کھایا اور کھا کے اب آرام کر لینا چاہیے تھا، چلو اب کرکٹ کھیلیں گے. سب پہ لکھ دو، ان کی پیشانی پہ لکھ دو یہ وہی ہے. کون؟ حضرت پٹ دامت برکاتہم. کیا کہیں گے ان لوگوں کو؟ چنانچہ فارم ہاؤس کے سلسلے میں، یعنی فارم ہاؤس پر جانے والی فیملیز اس قدر بے راہ روی کا شکار ہوتی ہیں کہ وہ دن کو سوتے ہیں اور رات کو کیا ہے. ایسی تفریح کی قطعاً اسلام اجازت نہیں دیتا. اسلام تو اس تفریح کی اجازت دیتا ہے جس میں حدود اوقات کی رعایت ہو. اذان ہو جائے تو نماز کی پابندی اپنے لیے لازم اور ضروری سمجھیں، اور نہانے جائیں تو سطر کی پابندی، سطر کا لحاظ ان کو ہو، سطر ڈھانپ کر وہ نہائیں. مرد عورت کے مجمع کا اختلاط نہ ہو، وہ اکٹھا ہو کر اس عمل کو انجام نہ دیں. یہ ساری چیزوں کا لحاظ ہوگا. اور تیسرا بنیادی عمل اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متصادم نہ ہو. یہ میں تقریباً عرض کر چکا ہوں. یعنی ایسا کوئی عمل نہ ہو، ایسا کوئی عمل نہ ہو جس سے اللہ کے حقوق پر زد آئے اور بندوں کے حقوق پر زد آئے. اللہ کے حقوق یعنی آپ تفریح کی دنیا میں اتنے گم ہوئے کہ نماز بھول گئے، تلاوت بھول گئے، اللہ کو یاد کرنا بھول گئے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ علم. یہ حقوق اللہ سے متصادم ہیں. آپ حقوق العباد کہ آپ اتنے گم ہوئے کہ آپ کی والدہ آپ کی منتظر ہیں، آپ کے گھر کے لوگ آپ کے منتظر ہیں. آپ اتنے متصادم ہوئے حقوق العباد سے کہ آپ بغیر بتائے گھر سے نکل گئے، اور جب آپ پہنچ گئے اپنی منزل پر آپ کی ماں تڑپی، آپ کا باپ تڑپا، آپ کے بیٹے بیٹیاں تڑپی، بہنیں تڑپی، بیوی تڑپی، گھر کے لوگ سسکیاں لیتے رہے، پورا دن آپ غائب رہے، اور شام میں آپ نے کال کر کے کہا وہ ذرا میں نینی تال آ گیا تھا. ایسے بے وقوف لوگوں سے، نقالوں سے، وہ ہے نا لکھا ہوتا تھا نا پہلے نقالوں سے، یہ وہی نقال ہیں جو اسلام کے نام پر مسلمان ہو کر اس طرح کی سیر و تفریح کے ماحول کو فراہم کرتے ہیں، اور نتیجے میں ان کو دیکھ کر لوگ تشدد سمجھتے ہیں کہ صاحب اسلام میں تشدد ہے. نہیں، یہ تین چیزیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں. با مقصد ہو، کیا ہو؟ بغیر مقصد کے سیر و تفریح نہیں کرنی. مقصد ہو، آپ مقصد لیں، اچھی اچھی نیتیں اس میں تلاش کریں، پھر اس میں انسانیت کے احترام کا بھرپور لحاظ رکھا جائے، استہزاء نہ پایا جائے. اور تیسرے نمبر پر اوقات کی، حدود اوقات کی پابندی. اور
اسی کے ساتھ اس کو اس میں شامل کر لیجئے کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متصادم نہ ہو، ایسا کوئی عمل نہ ہو جس میں اللہ کا حق پامال ہو یا اللہ کے بندوں کا حق پامال ہو۔ جب اس باؤنڈری لائن کے اندر آپ ہیں تو پھر کشمیر جائیے، نینی تال جائیے، منالی جائیے، شملہ جائیے، سوئٹزرلینڈ جائیے، وہاں جائیے، وہاں جائیے، جہاں آپ کا دل کرے وہاں جائیے۔ آپ ہیں، بیگم ہیں، فیملی ہے، انجوائے ہے، لائف ہے، زندگی ہے، خدا کا دیا ہوا آپ کے پاس ہے، اس کا اظہار کیجئے، اپنی زندگی کو بوجھ مت بننے دیجئے، مگر یاد رکھیے اس باؤنڈری لائن کے اندر۔ اللہ مجھے اور آپ کو اسلامی مزاج اور اصول پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔